11ویں شریف، بڑی 11ویں شریف حضور سیدی غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس مبارک کی نسبت سے الحمدللہ اہل محبت کے ہاں، اہل سنت کے ہاں منعقد کی جاتی ہیں۔ حضور سیدی غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الاولیاء ہیں، سید الاولیاء ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ولایت میں، تقرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کو دیگر مختلف امتوں کے اولیاء پر فضیلت بخشی ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دیگر امتوں کی بنسبت سید الامم ہے، یعنی امتوں کی سردار ہے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے حضور کے اولیاء، حضور کی امت کے اولیاء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جتنے بھی اولیاء تشریف فرما ہوئے ہیں اور قیامت تک جتنے بھی آئیں گے اولیاء امت محمدیہ، وہ دیگر تمام امتوں کے اولیاء پر، صلحاء پر، متقی اور پرہیزگار بندوں اور بندیوں پر انہیں فضیلت حاصل ہے۔ اور خود حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولیاء امتی کانبیاء بنی اسرائیل او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، میری امت کے اولیاء ایسے ہیں جیسے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کرام ہوں۔ یہ تشبیہ صرف اور صرف مرتبت اور تمکنت بیان فرمانے کے لیے ہے، ورنہ اولیاء کبھی بھی انبیاء کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تمام اولیاء کی ولایتیں بھی جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام میں سے کوئی ایسے نبی مکرم جن کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں جانتے، یعنی غیر معروف نبی مکرم ہوں، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف فرما ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی غیر معروف نبی مکرم کے درجے کے برابر بھی تمام اولیاء کی ولایتیں مل کر بھی برابر نہیں ہو سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے میری امت کے اولیاء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، اس کی تشریحات میں علماء کرام نے مختلف جہتوں سے گفتگو فرمائی ہے۔ عام فہم آسان بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے انبیاء کرام کو جو معجزات عطا فرمائے تھے، خرق عادت، خلاف عادت، یعنی ایسی چیز جو نہ ہو سکتی ہو، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں پر اور ان کی ذات سے ظاہر کرتا تھا، انہیں معجزات کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے اسی نسبت سے حضور کی امت کے اولیاء کو کرامات عطا فرمائی ہیں۔ جس کثرت سے بنی اسرائیل کے انبیاء کرام سے معجزات ظاہر ہوتے تھے، اس کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء سے کرامات صادر ہوتی ہیں، کرامات ظاہر ہوتی ہیں۔ اور حضور سیدی غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ولایت میں، مقام ولایت میں ایسے ہی ہیں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گلشن نبوت میں، نبوت و رسالت کے باغ میں، جیسے کہ آپ کا مثل کوئی نہیں بلکہ آپ کے وسیلے سے نبوت تقسیم ہوئی ہے، ایسے ہی گلشن ولایت میں، ولایت کے باغ میں، ولایت کے گلستان میں، ولایت کے باغ میں حضور سیدی غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کے بعد ولایت جسے بھی ملی ہے وہ آپ کے وسیلے اور ذریعے اور توجہ سے ملی ہے۔ بڑی توجہ طلب بات ہے، اس کو آپ بغور سماعت فرمائیے کہ سلاسل طریقت میں مختلف سلسلے ہیں، روحانیت اور طریقت اور ولایت کی سلاسل میں مختلف سلسلے ہیں۔ معروف 4 سلسلے ہیں، سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ نقشبندیہ اور سہروردیہ، باقی مختلف ان کی شاخیں ہیں۔ تو جتنے بھی سلاسل طریقت ہیں، حضور سیدی غوث العظم رضی اللہ عنہ کے بعد سارے سلاسل طریقت کو فیضان
وہ حضور سیدی غوث العظم رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے مل رہا ہے۔ وہ کوئی بھی سلسلہ ہو، سلسلہ قادریہ کی براہ راست نسبت آپ سے ہے کہ حضور سیدی غوث العظم کا نام نامی اسم گرامی عبد القادر ہے، حضور الشیخ عبد القادر، تو عبد القادر آپ کے نام نامی اسم گرامی کی نسبت سے سلسلہ قادریہ وہ سلسلہ قادریہ ہوا۔ مگر یہ ہرگز نہ سمجھا جائے کہ صرف ایک سلسلہ قادریہ ہے جس کو آپ کی نسبت سے فیضان مل رہا ہے، بلکہ جتنے بھی سلاسل ہیں وہ حضور خواجہ اجمیر خواجہ معین الدین حسن اجمیری سنجری چشتی رحمہ اللہ تعالی کی نسبت سے سلسلہ چشتیہ ہو یا حضور شیخ شہاب الدین حضور سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے سلسلہ سہروردیہ ہو، یا حضور سیدی خواجہ مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف خاص منسوب ہو کر سلسلہ نقشبندیہ ہو، یا آپ کے مرشد خواجہ شاہ نقشبند ہو، تو تمام سلاسل کو فیضان حضور سیدی غوث العظم رضی اللہ عنہ کے وسیلے اور ذریعے سے ہی مل رہا ہے۔ اور یہ صرف عقیدت کی بات نہیں ہے، یا عقیدت کے غلبے میں ڈھل کر یا عقیدت کے بہاؤ میں بہہ کر یہ بات کر دی گئی ہو، بلکہ حقیقت ہی یہی ہے۔ حضور خواجہ اجمیر سے پوچھئے، حضور خواجہ اجمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور سیدی غوث العظم رضی اللہ عنہ کی ولایت کا مرتبہ آپ کی نگاہ میں کیا ہے، تو آپ کی شان میں وہ قصیدہ اور وہ منقبت پڑھتے ہیں کہ شاید وہ الفاظ کبھی ہمارے ذہن میں بھی نہ آئے ہوں۔ حضور غوث پاک کی منقبت اور مدحت میں کئی اشعار، کوئی نظمیں، کوئی القابات رقم کیے گئے، مگر حضور خواجہ خواجگاں اپنی عقیدت اور محبت کو اظہار کر رہے ہیں، وہ ان کی اپنی شان کے مطابق ہے۔ اور یہ بات آپ اور میں ہم سب جانتے ہیں کہ جب آپ نے فرمایا تھا کہ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، اس وقت آپ اپنے مہمان خانے میں محلہ حلبیہ بغداد شریف میں تھا، آپ اپنے مہمان خانے میں واعظ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک آپ پر وجدانی کیفیت طاری ہو گئی، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت میں ایک کیفیت ظاہر ہوئی، اور اس کشف میں، عالم کشف میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ قدمی حاضی، میرا یہ قدم، علی کل قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو اس وقت مشائخ عراق کے بڑے بڑے مشائخ اولیاء اللہ اور صلحاء آپ کی مجلس واعظ میں حاضر تھے، سب نے اپنی گردنیں جھکا دیں، سب نے اپنی گردنیں جھکا دیں، حتیٰ کہ مشہور معروف عارف کامل حضرت الشیخ علی بن ابو نصر الحیتی رحمۃ اللہ علیہ، جو صاحب کرامات کثیرہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کرامت اور ولایت میں بہت بڑا رتبہ دیا ہے، آپ نے تو ادب میں انتہا کر دی، آپ آگے بڑھے، اور حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ جو ممبر پر خطبہ دے رہے تھے، واعظ فرما رہے تھے، انہوں نے آپ کے قدم شریف کو اپنی گردن پر رکھ لیا۔ حضور خواجہ اجمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعض سیرت نگاروں کے مطابق حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد بھائی ہیں، اور بھی رشتے بیان کیے گئے ہیں اور اس بارے میں روایات مختلف ہیں، بہرحال رشتہ داری ہے۔ تو کچھ ثقہ روایات کے مطابق آپ خالہ زاد بھائی ہیں حضور سیدی غوث العظم رضی اللہ عنہ کے۔ آپ اس وقت خراساں کے پہاڑوں میں عبادت اور ریاضت اور مجاہدے کا مرحلہ طے کر رہے تھے، اولیاء اللہ خلوت میں رہ کر اپنی توجہ کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہیں، اور جب وہ مجاہدہ اور ریاضت کے اس ایک مرحلے سے گزر جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے خلوت جلوت برابر ہوتی ہے، یعنی لوگوں میں ہوں یا لوگوں سے علیحدہ ہوں، بس وہ اللہ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔
تو مجاہدہ اور ریاضت کے وہ لمحات آپ عبادت و ریاضت میں مصروف تھے کہ آپ کا یہ جو فرمان تھا قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، اس وقت روئے زمین پر جتنے بھی اولیاء موجود تھے انہوں نے اپنی سماعت ولایت سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی وہ طاقت جو اولیاء کو عطا ہوتی ہے، اس طاقت کے ذریعے انہوں نے آپ کے فرمان کو سنا اور اپنی گردنوں کو جھکایا۔ حضور خواجہ اجمیر کے بارے میں ہے کہ آپ نے اپنی گردن کو جھکا لیا اور اتنا جھکایا کہ قریب زمین ہو گئے، گردن کو اتنا جھکایا کہ زمین کے قریب قریب ہو گئے، اور ارگزار ہوئے کہ اعلی رأسی وعینی، صرف میری گردن پر ہی نہیں بلکہ میری سر آنکھوں پر آپ کا قدم، آپ کا قدم شریف صرف میری گردن پر ہی نہیں بلکہ میری سر آنکھوں پر ہے آپ کا قدم۔ حضور سید غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کا یہ ادب آپ کی بارگاہ میں پسند آیا، اور آپ نے دعائیہ الفاظ میں یہ ارشاد فرمایا کہ دعائیہ لب و لہجے میں ارشاد فرمایا کہ ہندوستان کی ولایت اور قطبیت ہم نے حضور خواجہ اجمیر کو عطا کر دی۔ تو یہ ولایت اور قطبیت کے مقامات اولیاء اللہ کو عطا کیے جاتے ہیں اور وہ اللہ کی عطا سے تقسیم کرتے ہیں۔ حدیث پاک کے مطابق کہ وانا قاسم واللہ یؤتی وانا قاسم، او کما قال علیہ السلام، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ حضور سید غوث العظم رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع کے رنگ میں آپ رنگے ہوئے تھے۔ حضور سید غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا نسب تو ہیں ہی، حضور کی اولاد تو ہیں ہی، نجیب الطرفین سید ہیں، والد کی طرف سے حسنی اور حسینی اور والدہ کی طرف سے حسنی سید ہیں، تو ظاہری نسبت تو ہے ہی، باطنی نسبت بھی اتنی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ سنو میں ان کے نقش قدم پر ہوں جو اللہ تعالیٰ کے حبیب و محبوب ہیں۔ آپ کا وہ قصیدے کے الفاظ مجھے یاد نہیں ہیں جس میں آپ یہ بات ظاہر فرماتے ہیں، اظہار فرماتے ہیں کہ میں جو بدر الکمال ہیں، اللہ کے پیارے نبی بدر کامل ہیں، میں ان کے نقش پا پر ہوں، میں ان کا متبع اور پیروکار ہوں۔ تو کامل اتباع محمدی وہ حضور سید غوث العظم رضی اللہ عنہ کو اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی۔ تو آپ حضور کی وساطت سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یعنی ولایت تقسیم فرماتے تھے۔ محترم معزز سامعین کرام، حضور سیدی خواجہ اجمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کے چند اشعار آپ سماعت کیجیے۔ اور بار دیگر آپ کی خدمت میں عرض کی جاتی ہے کہ یہ مدحیہ اشعار، یہ منقبت پیش کرنے والے حضور خواجہ اجمیر ہیں، اور کن کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں؟ حضور غوث العظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں۔ یا غوث معظم نور خدا مختار نبی مختار خدا، یا غوث معظم نور خدا مختار نبی مختار خدا، سلطان دو عالم قطب علا حیراں ز جلالت ارض و سما۔ مختصر مفہوم یہ ہے کہ اے غوث معظم، یعنی حضور خواجہ اجمیر آپ کو غوث کہہ کر پکار رہے ہیں، لہذا یہ مسئلے مسائل اب ختم ہو جانے چاہیے۔ جب ہم اللہ کو غوث کہتے ہیں یعنی مددگار، تو اللہ مدد کرتا ہے کہ وہ مدد کرنے میں کسی کا محتاج نہیں، اپنی شان کے مطابق بغیر کسی کے دیے وہ خود اپنی شان سے مدد فرماتا ہے۔ وہ حقیقی مددگار اللہ پاک غوث حقیقی ہے، حقیقی مددگار وہی ہے۔ اور جب ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو غوث اعظم یا غوث معظم یا غوث پاک کہتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ شانیں عطا کی ہیں کہ وہ روحانیت میں اور طریقت میں اپنے مریدین اور معتقدین کے رہبری اور رہنمائی کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ہر راستے کے لیے رہبر اور رہنما چاہیے۔ اگر ہم کسی علاقے کے بارے میں کوئی خبر گیری نہ رکھتے ہوں اور ہم کہیں کہ یا اللہ تو ہی ہمارا رہبر بن،
کہ حقیقی رہبر تو ہی ہے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندے میں اس سے پاک ہوں کہ میں کسی شکل و صورت میں ظاہر ہوں اور تیری مدد کروں۔ مدد تو میں ہی کرتا ہوں مگر وسیلوں اور ذریعوں کی صورت میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ اور ذریعہ اختیار کرو۔ تو انبیاء کیا ہیں؟ وسیلہ اور ذریعہ تو ہیں، حقیقی مددگار تو اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتابیں کیوں نازل فرمائی؟ حقیقی مددگار وہ ہے تو کتابوں کی کیا ضرورت؟ وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف فرما ہونے کے بعد، پردہ فرما ہو جانے کے بعد، حضور کی امت کے اولیاء حضور کی امت کی رہبری، روحانی رہبری اور رہنمائی کرتے رہیں گے۔ یہ غوث ہوں یا خواجہ ہوں، یہ ان کو آپ داتا کہیں، جو نام بھی دے دیں، سب اہل ایمان کا عقیدہ ہے کہ حقیقی مدد اللہ ہی فرماتا ہے، یہ ہمارے لیے وسیلے اور ذریعے ہیں، اور جب وسیلہ اور ذریعہ اللہ کی طرف سے ہیں تو پھر وسیلے کی شان تو بڑی ہونی چاہیے۔ جتنے عظیم سفر کا وسیلہ اور ذریعہ ہو تو اس کا احترام بھی ویسا ہی ہونا چاہیے۔ انبیاء اور رسل اللہ کی طرف سے مرسل ہیں، وہ اللہ کی طرف پہنچانے والے ہیں، تو ان کی شان بڑی ہے۔ جو وسیلے کا احترام نہ کرے، جو ذرائع کا احترام نہ کرے، وہ کبھی بھی مقصد نہیں پاتا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اگر تم احسان کرنے والے کا احسان نہ مانو اور اس کا شکر ادا نہ کرو تو تم نے اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کیا۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر گزار نہ ہو وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہے۔ تو انبیاء اور رسل، اولیاء اور اتقیاء، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے محسن ہیں۔ آپ عرض کرتے ہیں، یا غوث معظم، نور ہدا، ہدایت کے نور، مختار نبی، اللہ کے پیارے نبی کی طرف سے نعمتیں دیے گئے، اختیار دیے گئے۔ مختار خدا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختار یعنی اختیار دیے گئے، اختیار ولایت۔ سلطان دو عالم، قطب علا، حیران ز جلالت ارض و سما، آپ کی جلالت اور بزرگی اور مرتبے کی وجہ سے آسمان و زمین حیران ہے۔ در صدق ہما صدیق وشی، در عدل و عدالت چون عمری، اے کان حجا عثمان منشی، مانند علی باجود و سخا۔ یعنی آپ صدق و صفا میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مثل ہیں، عدالت میں اور عدل میں عمر فاروق کی آپ یاد ہیں، اور حیا میں اور لحاظ میں آپ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح ہیں، اور جود و سخا میں سیدنا علی مرتضیٰ کی طرح ہیں۔ در بزم نبی عالی شانی، ستار عجوب مریدانی، در ملک ولایت سلطانی، اے منبع فضل و جود و سخا۔ یعنی حضور کی بزم میں، در بزم نبی، حضور کی بزم میں آپ کی شان بڑی ہے۔ آپ اپنے مریدوں کی، جو آپ کے ذریعے اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، آپ اپنے مریدوں کی چشم پوشی کرتے ہیں، اور ان کی غلطیوں کے باوجود ان کی رہبری کر رہے ہیں۔ ولایت کے ملک میں آپ سلطان ہیں، اور آپ جود و سخا اور فضل و کرامت کے محور اور مرکز ہیں۔ چوں پائے نبی شد تاج سرت، تاج ہما عالم شد قدمت۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس، آپ کے قدمین شریفین، آپ کے سر کا تاج ہے۔ اے حضور غوث پاک، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین آپ کے سر کا تاج ہو گیا تو آپ کے قدمین شریفین اے حضور غوث پاک یہ اولیاء کے سروں کا تاج ہو گیا۔ اقطاب جہاں در پیش درت افتادہ، چو پیش شاہ گدا۔ آپ کی بارگاہ میں جہاں بھر کے اقطاب و اولیاء اس طرح پیش ہوتے ہیں، اس طرح آتے ہیں جیسا کہ
بادشاہ کے سامنے گداگر اور سائل آتا ہے، فقیر آتا ہے۔ گرداد مسیح بمرد رواں، دادی تو بئیں محمد جاں، ہما عالم محی الدین گویاں، بر حسن و جمالت گشتہ فدا۔ مطلب یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ شان دی تھی کہ ان کے وسیلے سے مردے زندہ ہو جاتے تھے، مردہ چیزیں زندہ ہو جایا کرتی تھیں۔ اور آپ میں جب محمد کی جان ہے، اے حضور غوث پاک، آپ میں جب حضور کی جان ہے، یعنی حضور کی توجہ ہے، خاص ہے آپ کی طرف، اور آپ کو حضور کی کامل پیروی کا شرف حاصل ہے، تو آپ کی شان یہ ہو گئی کہ آپ کو سب محی الدین محی الدین محی الدین کہہ رہے ہیں، دین کو زندہ کرنے والے۔ آپ محی الدین ہو گئے، آپ کے حسن و جمال پر عالم فدا ہے، جہاں بر آپ کو محی الدین کہتا ہے اور آپ کے حسن و جمال پر فدا ہے۔ یعنی عقیدت میں ڈھل کر کوئی عام بندہ بغیر دیکھے بغیر سوچے شعر و شاعری کرتے ہوئے آسمان و زمین کی تنابیں ملائے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہ حضور خواجہ اجمیر ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے عالم سر اور عالم نہا کا اللہ تعالی نے سائر بنایا ہے۔ حضور غوث پاک، حضور خواجہ اجمیر کی بڑی شان ہے، آپ کا بڑا مرتبہ ہے، اور آپ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی شان بیان کریں۔ ایسے ہی حضور قطب الاقطاب حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بختیار اوشی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی سلسلہ چشتیہ کے بہت نامور بزرگ ہو گزرے ہیں، بلکہ حضور خواجہ اجمیر کے بعد اللہ تعالی نے آپ کو بہت بڑا رتبہ عطا فرمایا ہے۔ آپ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت بیان کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، قبلہ اہل صفا حضرت غوث الثقلین، دستگیر ہما جا حضرت غوث الثقلین، خاک پائے تو بود روشنی اہل نظر، دیدرا بخش دیا حضرت غوث الثقلین، بے نوا خستہ دلم نیس کسے آنکھ دہد، خسترا بے نوا خستہ دلم نیس کسے آنکھ دہد، خسترا جستو دوا حضرت غوث الثقلین۔ میں خستہ حال ہوں، میرا دل ٹوٹا ہوا ہے، آپ کے سوا میں کس کے سامنے اپنی بات عرض کروں؟ آپ کے سوا کوئی میری دوا دارو کرنے والا نہیں ہے، اے حضرت غوث الثقلین۔ حضرتت کعبہ حاجات ہما خلقانس، حاجتم ساز روا حضرت غوث الثقلین، مرد دل گشتہ ام و نام تو محی الدین، میرا دل مردہ ہو گیا ہے۔ یہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی ارشاد فرما رہے ہیں کہ بہت بڑی شان کے بزرگ ہیں۔ آپ کا روضہ اقدس ہندوستان میں ہے، بھارت میں ہے۔ مرد دل گشتام، آپ فرماتے ہیں کہ میرا دل تو مردہ ہو گیا ہے، یعنی جن کی شان یہ کہ جن کی توجہ سے دلوں کو زندگی ملے، ان کی عاجز و انکساری کا حال یہ ہے کہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میرا دل تو مردہ ہو چکا ہے، اور آپ کا لقب تو محی الدین ہے۔ مردرا زندہ نما، اس مردہ کو بھی زندہ کر دیجئے حضرت غوث الثقلین۔ محترم سامعین کرام، ہم ایسے ماحول میں اب داخل ہو رہے ہیں جہاں ہر طرف سے طعن و تشنیع ہے۔ اولیاء اللہ اور صلحاء کی بارگاہوں میں، اولیاء اللہ اور صلحاء کی مقدس بارگاہوں کے حرم میں لوگ دندناتے پھر رہے ہیں، جس کے جو منہ میں آ رہا ہے وہ بول رہا ہے، جس کو جو دل میں آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے۔ حالانکہ یہ مقدس بارگاہیں وہ ہیں کہ جن کے بارے میں حدیث قدسی میں ہے کہ اولیائی تحت قبائی، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی میں ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میرے اولیاء یہ میری قبا کے نیچے ہیں۔ قبا لباس کو کہتے ہیں، قبا لباس کو کہتے ہیں، اور اللہ پاک اس سے پاک ہے کہ اس کا کوئی لباس ہو، مگر استعارہ اور مثال حضور نے ارشاد فرمائی، جب کوئی کسی کے بہت قریب ہو تو اس کو اپنی چادر میں چھپا لیتا ہے، کوئی کسی کے بہت قریب ہو تو اس کو اپنی چادر میں، کمبلی میں، اپنی قبا میں چھپا لیتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، حدیث صحیح میں ہے، ایک صحابی حضرت حذیفہ ابن یمان ارشاد فرماتے ہیں کہ
کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، رات کا وقت تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مبارک حجرے سے باہر تشریف لائے۔ آپ چادر اوڑھے ہوئے تھے اور آپ کی چادر میں ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی موجود ہے۔ آپ نے چادر اوڑھی ہوئی تھی اور چادر میں محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی موجود ہے۔ میں نے جو کچھ پوچھنا تھا پوچھ لیا، حضور نے جواب دے دیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی چادر میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے کچھ کہے بغیر چادر کو جب ہٹایا تو میں حیران ہو گیا کہ دائیں اور بائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں اور بائیں پہلو میں امام حسن اور امام حسین کو لیا ہوا تھا۔ وہ چمکتے دمکتے چہرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک میں مجھے نظر آئے۔ تو جب بہت کوئی قریب ہوتا ہے تو اس کو چادر میں یوں چھپا لیا جاتا ہے۔ اللہ پاک اس سے پاک ہے کہ اس کا کوئی لباس ہو اور کوئی چادر ہو، مگر تقرب اور شان قربت کا بیان ہو رہا ہے۔ ارشاد فرمائے کہ میرے اولیاء یہ نہ سمجھنا کہ وہ کوئی اجنبی ہیں، وہ کوئی عام ہیں، وہ عام نہیں ہیں، وہ میرے خاص ہیں، میرے قرب خاص میں رہتے ہیں، وہ میرے بہت خاص ہیں، میرے قرب خاص میں رہتے ہیں۔ خبردار جو ان کے بارے میں کوئی زبان ایسی استعمال کرنا جو ان کی شان کے مناسب نہ ہو۔ حضور سید غوث العظم رضی اللہ عنہ اپنے خطبات میں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ خبردار اللہ کے ولیوں کے بارے میں ہمیشہ اپنے دل کو پاک رکھو، اس لیے کہ خدا نہ خواستہ ان سے بغض، ان سے دوری، ان سے نفرت وہ اللہ پاک کی رحمت سے دور کر دیتی ہے۔ اور آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ان کے بارے میں کبھی بدگمانی نہ کرنا، اس لیے کہ ان سے بدگمان ہونا اللہ کی رحمت سے بدگمان ہونا۔ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ یہ ان اولیاء کے بارے میں ہے جو واقعتاً اولیاء ہیں، نام نہاد لوگوں کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح یعنی آپ ان باتوں سے سمجھیے کہ جتنے بھی سلاسل ہیں ہر سلسلے میں فیضان حضور غوث پاک کا ہے، ہر سلسلے میں نور وہ حضور غوث پاک کا ہے۔ مشائخ طریقت کسی بھی سلسلے کے ہوں، وہ جس کسی کو جو بھی ولایت کی نعمت اور ولایت کی نعمت سے جو کچھ عطا کر رہے ہیں اس میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی توجہ شامل ہے، اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، اس کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے سورج کے بغیر چاند کیا چاند ہے اور سورج کے بغیر ستارے کیا ستارے ہیں۔ سورج ایک لمحے کے لیے چھپ جائے اور اس کی روشنی ستاروں اور چاند تک نہ پہنچے تو چاند بھی بے نور، ستارے بھی بے نور۔ دنیا ولایت میں، ولایت کی دنیا میں حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ بلا شک و شبہ بالیقین آپ ایک سورج کی طرح ہیں۔ آپ کے نور سے چاند بھی روشن ہے، ولایت کا چاند بھی روشن ہے، اور آپ ہی کے نور سے ولایت کے دیگر ستارے روشن ہیں، اور قیامت تک روشنی ولایت کے جس ستارے کو ملے گی آپ سے ملے گی۔ حضور سیدی شیخ شہاب الدین سہروردی کو آپ پڑھ لیں، آپ سلسلہ سہروردیہ کے شیخ ہیں۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا جو سلسلہ رفاعیہ ہے اور سلسلہ قادریہ کی ایک شاخ ہے، یعنی سلسلہ قادریہ ہی سے جب مختلف اور شاخیں نکلیں اور درخت یہ بڑھا تو اس میں سلسلہ رفاعیہ بھی ہو گیا۔ حضور خواجہ ابو یوسف حمدانی نقشبندی ہوں، یہ دیگر مختلف سلاسل کے پیشوا اور مقتدا ہوں۔ چلے شیخ شہاب الدین سہروردی نے آپ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں، وہ فارسی زبان کے الفاظ ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ تمام سلاسل طریقت کے بادشاہ وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے وہ شان دی ہے کہ تمام عالم وجود میں آپ صاحب تصرف ہیں۔ جو آپ نے فرمایا کہ سب کچھ میری نگاہ ولایت میں ایسے ہے جیسے کہ ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ۔ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو ضروری تو نہیں کہ جو سمجھ میں نہ آئے اس کو غلط ہی سمجھا جائے۔
ضروری نہیں ہے کہ جو چیز سمجھ نہ آئے وہ غلط ہو سکتا ہے ہماری سمجھ چھوٹی ہو بات بڑی ہو سکتا ہے ہماری سمجھ چھوٹی ہو اور بات بڑی ہو، اور ہم یہ کہیں کہ ہماری سمجھ میں ہر بات آ جائے، جو بات سمجھ میں نہیں آئے گی اس کو مانیں گے نہیں۔ تو اس کو اس زاویے میں، دوسرے زاویے میں سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ سمجھ چھوٹی ہو اور بات بڑی ہو۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنی نگاہ قدرت سے ہر چیز کو یوں دیکھتا ہے، اور اس کی نگاہ قدرت یوں ہر شے کو مشاہدہ کرتی ہے کہ وہ جہت سے پاک ہے۔ آپ اور میں دیکھتے ہیں تو کسی ایک جہت میں دیکھتے ہیں، میں پیچھے نہیں دیکھ سکتا، سامنے دیکھ رہا ہوں تو ایک ہی طرف دیکھوں گا۔ اللہ پاک وہ ان تمام عوارض سے پاک ہے کہ وہ ہر شے کو دیکھتا ہے، ظاہر میں بھی دیکھتا ہے، باطن میں بھی نگاہ قدرت میں دیکھتا ہے، کسی جہت کا محتاج نہیں۔ اب یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، عقل میں نہیں آئے گی، تو ضروری تو نہیں کہ جو عقل میں نہ ہے اس کا انکار کر دیا جائے، بلکہ کہا جائے کہ اللہ کی شان یہ بڑی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، مگر جو ہے وہ حق ہوگا۔ تو جیسے عقیدہ ذات باری تعالیٰ میں بہت سارے ایسے عقائد ہیں، بہت ساری شانیں ایسی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی مگر مانتے ہیں، ایسا ہی ولایت کے عقیدوں میں اور ولایت کے اعتقادات میں، ولایت کی محبتوں میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو اولیاء نے اپنی نگاہ مشاہدہ سے اس کو دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے اور انہوں نے بیان کیا ہے۔ ہم اپنی چھوٹی سمجھ سے یہ نہ کہیں کہ بات غلط ہے، ہم کہیں کہ بڑے لوگ تھے، بڑی بات کر گئے، میری سمجھ چھوٹی ہے۔ حضور سیدی شیخ شہاب الدین سہروردی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم تمام عالم وجود میں صاحب تصرف ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ کرامات اور خارق عادات اللہ پاک نے آپ سے اس طرح ظاہر فرمائے کہ آپ کا کوئی مثل مثیل نہیں۔ اور علمی زبان میں یہ ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی کرامات حد تواتر کو پہنچی ہیں۔ باقی تمام اولیاء کی کرامات وہ فردن فردن کسی کو معلوم ہوئیں اور اس کے بعد کتابوں میں لکھی گئیں، مگر حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی کرامات اکثر و بیشتر ایسی ہیں، سب نہیں مگر اکثر و بیشتر ایسی ہیں جو ہر زمانے میں کئی لوگوں نے دیکھی، آپ کے زمانے میں کئی لوگوں نے دیکھی، انہوں نے کئی لوگوں کو بیان کی، انہوں نے کئی لوگوں کو بیان کی، حتیٰ کہ آپ کی سوائے ذہنی سیرت کی کتابوں میں لکھی گئیں۔ اور یہ حجیت میں بڑا درجہ ہوتا ہے، کسی روایت کی حجیت میں، اس کے مستند اور اتھنٹک ہونے میں سب سے بڑا درجہ ہوتا ہے۔ حدیث کی 3 قسموں میں حدیث متواتر کا درجہ سب سے بڑا ہے، حجیت میں، اس کے قابل حجت ہونے میں، اس کے مستند ہونے میں۔ حدیث کی باقی 2 قسموں خبر واحد اور خبر مشہور کے مقابلے میں حدیث متواتر کا درجہ بڑا ہے، وجہ حجیت ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی کرامات حد تواتر کو پہنچی ہیں۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کے حوالے سے چند چیزیں آپ سے مات فرمائی ہے۔ آپ جب درس و بیان فرمایا کرتے تھے تو مجال ہے کہ سننے والوں میں سے کسی کی توجہ ادھر سے ادھر ہو۔ جب آپ بیان فرماتے تھے تو ہر ایک کی توجہ آپ کی طرف ہوتی تھی، اور یہ آپ کا تصرف تھا، یہ آپ کی کرامت تھی، آپ کا تصرف تھا کہ جب آپ گفتگو فرماتے تھے تو ہر شخص متوجہ ہو جاتا، حالانکہ ہزاروں کی تعداد میں ازدحام ہوتا تھا، ہزاروں کی تعداد میں، اور ان میں ہر قسم کے لوگ ہوتے تھے، یعنی کامل درجے کے اولیاء بھی ہوتے تھے، متوسط درجے کے اولیاء بھی ہوتے تھے، عوام الناس بھی ہوتے تھے، اور اس کے علاوہ عام لوگ گناہ گار ہم جیسے فاسق و فاجر بھی ہوتے تھے۔ اور آپ کی مجلس واعظ کوئی ایسی خالی نہیں جاتی تھی جس میں کسی صاحب ولایت کو اس کے مقام اور مرتبے میں بڑھا نہ دیا گیا ہو، کسی عام شخص کو اللہ پاک نے اپنی قربت کا مزہ نہ دے دیا ہو، یا کسی فاسق اور فاجر کو اللہ تعالی نے سچی توبہ کی توفیق عطا نہ کی ہو۔ یعنی جو شخص جس کیفیت میں ہوتا، اس کی کیفیت اور حال کے مطابق آپ سے فیض ملتا تھا،
آپ سے وہ فیض پاتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں توکل اور بھروسے کو آپ نے اکثر و بیشتر بیان کیا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر یقین رکھو، اپنے رب سے توجہ نہ ہٹاؤ، سب کچھ اسی کے دست قدرت میں ہے، جو کچھ ہوا ہے، جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا سب اسی کے اختیار، مشیت اور ارادے سے ہے، اس پر بھروسہ رکھو۔ آپ فرماتے تھے کہ اسباب ضرور اختیار کرو مگر اسباب میں گم نہ ہو، مسبب میں گم ہو جاؤ۔ اسباب، وسیلے اور ذریعے ضرور اختیار کرو مگر سبب میں گم نہ ہونا، بلکہ سبب کو چھوڑ کر مسبب یعنی سبب بنانے والا اللہ تعالیٰ، اس کی ذات میں گم ہو جاؤ۔ یہ ضرور دیکھو کہ کیا ہے مگر یہ نہ بھولو کہ کس کے ارادے اور مشیت سے ہو رہا ہے۔ حضور سیدی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تیر کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ تیر آیا کہاں سے ہے۔ یعنی تیر کی کیا حیثیت ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو، اصل تو کمال تیر پھینکنے والے کا ہے، اصل تو تصرف اور کمال تیر پھینکنے والے کا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ جو کچھ تمہیں خیر مل رہی ہے اور جو کچھ تم ابتلا اور امتحان اور آزمائش سے گزر رہے ہو، یہ سب کس کی طرف سے ہے، اس کی طرف دیکھو۔ اس سے انسانی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے، نہ پریشانیاں اتنی بھاری لگتی ہیں کہ بے قرار ہو کر انسان خودکشی کے لیے مائل ہو جائے، اور نہ خوشیاں اس قدر اپنے آپ پہ مشغول رکھتی ہیں کہ بندہ خوشی میں مگن ہو کر گناہ میں چلا جائے۔ ایسا نہیں ہوگا، درمیان میں ہوگا انسان۔ اسباب کو چھوڑ کر سبب میں گم ہو جا۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے نفاق بڑھ گیا ہے، اخلاص کم ہو گیا ہے، اقوال بڑھ گئے ہیں، اعمال کم ہو گئے ہیں۔ نفاق بڑھ گیا ہے، منافقت اور کھوٹ بڑھ گئی ہے، جبکہ خلوص اور سچائی کم ہو گئی ہے۔ اقوال بڑھ گئے یعنی نصیحتیں، اقوال اور ظاہری علم بڑھ گیا ہے مگر اس پر عمل کرنے کی شرح کم ہو گئی، اعمال کم ہو گئے۔ اور آپ فرماتے تھے کہ دنیا بازار ہیں اور بازار کا کام بند ہو جانا ہے۔ دنیا بازار ہیں اور بازار آخر بند ہی ہو جاتے ہیں۔ ایک آخرت کا بازار ایسا ہے جو کھلا ہے اور کھلا رہے گا۔ تو آپ فرماتے سودا وہاں سے لو جہاں کا سودا دائمی ہو۔ دنیا کے بازاروں کا سودا بازاروں کی طرح ختم ہو جانے والا ہے، جبکہ آخرت کے بازاروں کا سودا دائمی ہے، ان بازاروں کی طرح۔ اور آپ فرماتے تھے کہ اپنے دلوں کی اصلاح کرو، اپنے دلوں اور اپنے نیتوں اور ارادوں کو صحیح کر لو۔ اور ارشاد فرمائے کہ پھر تم کہیں بھی ہو، تمہیں کسی نصیحت کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر تمہاری نیت درست ہو جائے، اگر تمہاری نیت اور ارادے صحیح ہو جائیں۔ اسی طرح آپ فرماتے تھے کہ اپنے نفس کی قید سے آزاد ہو جاؤ، خواہشات نفس کی قید سے آزاد ہو جاؤ۔ خواہشات کس کے ساتھ نہیں ہیں؟ خواہشات انسان ہے تو خواہشات کرے گا، بس یہ ہمیشہ معیار ہونا چاہیے کہ خواہشات انسان پر غالب نہ آئیں، انسان اپنی خواہشات پر غالب رہے۔ خواہشات انسان کو کنٹرول نہ کریں بلکہ انسان خواہشات کو کنٹرول کرے۔ دل میں تو ہر چیز پیدا ہوگی، دل میں تو ہر خیال آئے گا، بس یہ دیکھے انسان کہ یہ جائز ہے تو ٹھیک ہے، جائز نہیں تو اس سے علیحدہ ہو جائے۔ اگر یہ ہے تو پھر انسان صحیح راستے پر ہے، اور اگر ایسا نہ ہو بلکہ خواہش پیدا ہو کر انسان کو اپنے کنٹرول میں لائے، یعنی جو خواہش پیدا ہو انسان کو خواہش اپنے استعمال میں لائے، تو پھر اس کی مثال وہی ہے جو آپ اور ہم دنیا داری میں مثال دیتے ہیں۔ اگر بیٹے نے موٹر سائیکل چلانی سیکھی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ بیٹا ذرا دھیان سے رفتار اتنی رکھنا کہ موٹر سائیکل تمہارے کنٹرول میں ہو، تم موٹر سائیکل کے کنٹرول میں نہ ہو۔ رفتار اتنی رکھنا اور اس دھیان سے چلانا، اختیار تمہارے پاس ضرور ہے، اسپیڈ تم جتنی بھی چاہو بڑھا لو، لیکن
اس طرح چلانا کہ یہ تمہارے اختیار میں رہے، کنٹرول میں رہے، نہ یہ کہ تم اس طرح کر دو کہ تم بے قابو ہو جاؤ۔ تو بالکل ایسا ہی ہے، خواہشات وہ انسان کی سواری ہیں اور ان کو سواری ہی رہنا چاہیے، نہ یہ کہ معاملات الٹ ہو جائیں کہ انسان سواری بن جائے اور خواہشات سواری کرنے والے ہو جائیں اور پھر خواہشات جو چاہیں انسان سے کروا لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ حضور سیدی غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حرص و حوث سے ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ طمع اور لالچ سے پاک فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اپنی محبت اور فکر آخرت پیدا فرما دے۔